وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اہل ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اسی کی وجہ سے سورت کا نام ہجر ہے. اب اندازہ کریں کہ اصحاب ہجر کا ذکر 2-3 آیات میں ہوا ہے تفصیل کے ساتھ. تو قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا، قوم لوط کا ہوا. آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس سورت کا نام سورہ آدم رکھا جاتا یا سورہ لوط رکھا جاتا، نام ہے ہجر، صرف ڈسٹنگوش کرنے کے لیے. قوم ہجر جو اہل ہجر تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن میں دوسری جگہ قوم سمود آیا، صالح علیہ السلام کی قوم، جن کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی. ان کی خواہش تھی کہ اس پتھر میں سے جو ہے وہ اونٹنی نکلے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا جب انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز نہیں سنی. لیکن یہاں جمع کے سیغے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اہل ہجر تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ رسول تو ان کے پاس ایک آئے تھے، صالح علیہ السلام. چونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے. یہ صرف یہاں پہ نہیں، کئی اور جگہوں پر سنگولر کے سیغے میں قوم کا ذکر ہوگا اور آئے گا انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. کیونکہ ایک نبی کا انکار تو ساروں کا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایک بندہ وقت کے پیغمبر کو جھٹلا رہا ہے اور باقی پیغمبروں کو مان رہا ہے. یہ تو ایکسیپشنل کیس ہوا یہودیوں کے یا کرسچنز کے کیس میں، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کرسچنز نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، باقی سب کو مان لیا. وہ سورہ النساء میں ہے کہ جو اللہ رسول میں ایمان لانے میں فرق کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو ایک ہے میں بعض رسولوں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا، اللہ کو مانوں گا، وہ بھی پکا کافر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے. تو ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا.